بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا آخرت کی جو کامیابی ہے وہ اپنے احکامات ماننے میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر زندگی گزارنے میں رکھی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو مبارک طریقے ہیں ان میں یہ ہے کہ ہم صبح شام کی مصنون دعاؤں کا بھی اہتمام کریں۔ تو جب صبح ہو تو یہ دعائیں پڑھیں۔ اللہم بک اصبحنا و بک امسینا و بک نحیا و بک نموت و الیک النشور۔ یہ ابو داؤد شریف کی جو ہے یہ حدیث کی کتاب میں یہ دعا لکھی۔ اے اللہ، ہم نے تیری ہی مدد سے صبح کی اور تیری ہی مدد سے شام کی، تیری ہی مرضی سے ہم زندہ ہیں اور تیری ہی مرضی سے ہم مریں گے اور تیرے ہی پاس قیامت کے دن اٹھ کر جانا ہے۔ یہ مصنون دعا ہے ایک۔ اس کے علاوہ دوسری دعا ہے صبح کی، اصبحنا و اصبح الملک للہ رب العالمین، اللہم انی اسألک خیر ھذا الیوم فتحہ و نصرہ و نورہ و برکاتہ و ہداہ و اعوذ بک من شر ما فیہ و شر ما بعدہ۔ یہ بھی ابو داؤد شریف کی دعا ہے، اس میں لکھی ہوئی۔ ترجمہ: ہم نے اور تمام ملک کائنات نے اللہ رب العالمین کی اطاعت و عبادت کے لیے صبح کی۔ اے اللہ، میں تجھ سے اس دن کی بھلائی و بہتری، فتح و نصرت، نور و برکت اور ہدایت کا سوال کرتا ہوں، اور جو اس دن میں پیش آنے والا ہے اور جو اس کے بعد آئے گا اس کے شر سے تیری پناہ لیتا ہوں، تو مجھے اس سے بچا دے۔ یہ اس کا ترجمہ۔ جب سورج نکلے تو یہ دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی اکالنا یومنا ھذا ولم یہلکنا بذنوبنا۔ یہ مسلم شریف میں لکھی ہوئی حدیث دعا۔ اس اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں یہ آج کا دن دکھایا اور ہمارے کل کے گناہوں کے سبب ہمیں ہلاک نہ کر ڈالا۔ اس کے بعد صبح اور شام کی دعاؤں کے اندر یہ دعا بھی ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ ترمذی شریف۔ یہ جو ہے دعا ہے، اس کو پڑھنا ہے 3 بار۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو بندہ ہر صبح و شام کو 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیا کرے تو اسے کوئی چیز ضرر نہ پہنچائے گی۔ ترمذی۔ ابو داؤد شریف کی روایت میں ہے کہ صبح کو پڑھ لینے سے شام تک اور شام کو پڑھ لینے سے صبح تک اسے کوئی ناگہانی بلا نہ پہنچے گی۔ مشکوٰۃ شریف۔ یہ دعا دوبارہ سنیے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ ترمذی شریف۔ ترجمہ: اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کے نام کے ساتھ کوئی چیز ضرر نہیں پہنچاتی، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں، اور وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اس کے علاوہ صبح شام کی دعاؤں میں یہ ہے،
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح کو سورہ روم پارہ 21 کی یہ 3 آیات پڑھ لیوے تو اس دن جو ورد وغیرہ چھوٹ جائے گا اس کا ثواب پا لے گا، اور جو شخص شام کو یہ آیات پڑھ لیوے اس رات کا جو ورد چھوٹ جائے گا اس کا ثواب پا لے گا۔ آیات یہ ہیں: فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون ولہ الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظہرون یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها وکذالک تخرجون۔ پس تم پاکی بیان کرو اللہ کی جس وقت تم شام کرتے ہو اور جس وقت تم صبح کرتے ہو، اور اسی کے لیے حمد و ثنا ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور اس کی پاکی بیان کرو سہ پہر کو، اور جس وقت تم ظہر کرتے ہو یعنی ظہر کے وقت وہ جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے اور بے جان کو جاندار سے نکالتا ہے، اور زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کرتا ہے، اور اسی طرح تم بھی مرنے کے بعد زمین سے نکالے جاؤ گے۔ ابو داؤد۔ تیسری دعا صبح شام پڑھنے کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح کو سورہ مومن پارہ 24 کی ابتدائی آیات اور آیت الکرسی پڑھ لے تو ان کی وجہ سے شام تک آفات و مکروہات سے محفوظ رہے گا، اور جو شخص ان کو شام کے وقت پڑھ لے تو صبح تک آفات و مکروہات سے محفوظ رہے گا۔ سورہ مومن کی ابتدائی آیات یہ ہیں: حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ حامیم، یہ کتاب اس اللہ کی جانب سے اتری ہے جو سب پر غالب ہے، بہت وسیع علم والا ہے، اپنے بندوں کے گناہ بخشنے والا ہے اور توبہ قبول کرنے والا ہے، نافرمانوں کو شدید عذاب دینے والا ہے، بڑی قدرت والا ہے، اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے، اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ آیت الکرسی یہ ہے: اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اللہ وہ پاک ذات ہے جس کے سوا کوئی بھی لائق پرستش نہیں، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا اور زندگی بخشنے والا ہے، زندہ زمین و آسمان اور تمام کائنات کو قائم رکھنے اور اس کا نظام چلانے والا ہے، نہ اس کو اونگ آ سکتی ہے نہ نیند، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ کون ہے جو اس کی بارگاہ میں اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے؟ وہ تو جو کچھ لوگوں کے سامنے ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے مرنے کے بعد ہونے والا ہے سب جانتا ہے، اور لوگ اس کے علم اور معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس نہیں رکھتے مگر جتنا وہ خود چاہے اس سے آگاہ کر دے۔ اس کی کرسی سلطنت آسمانوں اور زمین سب پر پھیلی ہوئی ہے، اور آسمان و زمین کی حفاظت اسی پر ذرا بھی گرا نہیں ہے، اور وہ سب سے بلند و برتر اور عظمت والا ہے۔ حسن حسین۔ چوتھی دعا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص صبح کو یہ پڑھ لے تو اس نے اس دن کے انعامات خداوندی کا شکریہ ادا کر دیا، اور اگر شام کو پڑھ لے تو اس رات کے انعامات خداوندی کا شکریہ ادا کر دیا۔ ابو داؤد، نسائی وغیرہ۔ اللہم ما اصبح بی من نعمت او بأحد منک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر۔ ابو داؤد۔ اللہم بے
اللہم اصبح بی من نعمت او بعہد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر۔ ابو داؤد۔ اے اللہ، جو بھی کوئی نعمت مجھے یا تیری کسی بھی مخلوق کو آج صبح ملی ہے وہ تنہا تیری ہی طرف سے دی ہوئی ہے۔ تو یکتا وے گانا ہے، تیرا کوئی بھی شریک نہیں ہے، لہذا تیری ہی تمام تر تعریف ہے اور تیرا ہی شکر ہے۔ فائدہ: صبح کو پڑھے تو ما اصبح بی کی جگہ، شام کو پڑھے تو ما اصبح بی کی جگہ ما امسا بھی کہے۔ فائدہ: شام کو پڑھے تو ما اصبح بی کی جگہ ما امسا بھی کہے۔ پانچواں، حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان بندہ صبح و شام 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لے تو اللہ کے ذمہ ہوگا کہ قیامت کے دن اس کو راضی کرے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ میں نے اللہ کو اپنا رب اور اسلام کو اپنا دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی تسلیم کر لیا اور میں اس پر راضی ہو گیا۔ ترمذی۔ چھٹی دعا، حضرت موکل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جو صبح کو 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھ کر سورہ حشر کی یہ 3 آیات پڑھ لے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ شانو 70,000 فرشتے مقرر فرما دے گا جو صبح سے شام تک اس پر رحمت بھیجتے رہیں گے، اور اگر اس دن مر جائے تو شہید مرے گا، اور جو شام کو یہ عمل کرے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ شانو 70,000 فرشتے مقرر فرما دے گا جو اس پر صبح تک رحمت بھیجتے رہیں گے، اور اگر رات مر جائے تو شہید مرے گا۔ ترمذی۔ سورہ حشر کی آیات یہ ہیں: واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ وہ اللہ وہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ پوشیدہ اور ظاہر سب کا جاننے والا ہے، وہ بڑا مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ وہ اللہ وہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی تمام جہان کا بادشاہ ہے، بہت پاک ذات ہے، بے عیب ہے، امن دینے والا ہے، سب کا نگہبان ہے، سب پر غالب ہے، زبردست ہے، بڑائی کا مالک ہے، مشرکوں کے شرک سے پاک ہے۔ وہی اللہ سب کا پیدا کرنے والا ہے، ہر چیز کا موجد ہے، ہر چیز کو صورت دینے والا ہے، اسی کے لیے سارے اچھے نام ہیں۔ آسمانوں اور زمین میں جو چیز بھی ہے وہ اس کی پاکی بیان کرتی ہے، اور وہی سب پر غالب اور حکمت والا ہے، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں۔ ساتویں، حضرت عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ تابعی فرماتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح سورہ یاسین پڑھ لے شام تک اس کی حاجتیں پوری کر دی جائیں گی۔ مشکاۃ شریف۔ آٹھواں، صبح شام 3 بار سورہ اخلاص اور سورۃ قل اعوذ برب الفلق اور سورۃ قل اعوذ برب الناس پڑھنے کی ترغیب بھی حدیث شریف میں آئی ہے۔ ترمذی، ابو داؤد۔ 9واں نمبر، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی حدیث سناؤں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی مرتبہ سنی، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کئی مرتبہ سنی ہے۔ میں نے عرض کیا ضرور سنائیں۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو شخص صبح شام یہ دعا پڑھے تو جو چیز اللہ تعالیٰ سے مانگے ضرور دیں گے۔ اللہم انت خلقتنی و انت تہدینی و انت
तुत्इमुनी व अंत तस्किनी व अंत तुमीतुनी व अंत तुहयिनी। अल्लाहुम्मा अंत खलक़तनी व अंत तहदिनी व अंत तुत्इमनी व अंत तस्किनी व अंत तुमीतुनी व अंत तुहयिनी। तिब्रानी। आए अल्लाह, आप ही ने मुझे पैदा किया और आप ही मुझे हिदायत देने वाले हैं। आप ही मुझे खिलाते हैं, आप ही मुझे पिलाते हैं, आप ही मुझे मारेंगे और आप ही मुझे ज़िंदा करेंगे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रोज़ाना 7 मरतबा इन कलमात के साथ दुआ किया करते थे, और जो भी चीज़ वो अल्लाह ताला से मांगते थे अल्लाह ताला उनको अता फरमा देते थे। अल्लाह पाक सारे मुसलमानों को तौफीक नसीब फरमाए कि हम इन दुआओं का एहतमाम करें। सुबह को भी पढ़ें, शाम को भी पढ़ें, रात की भी दुआएं हैं। मसनून दुआएं जो हैं, हाँ जी, खाना खाने की दुआ, पानी पीने की दुआ, घर में दाखिल होने की दुआ, घर से बाहर निकलने की दुआ, मस्जिद में दाखिल होने की दुआ, मस्जिद से बाहर निकलने की दुआ, सवारी में चढ़ने की दुआ, हाँ जी, कपड़ा पहनने की दुआ, आईना देखने की दुआ, हर वक्त की मसनून दुआओं का भी हम एहतमाम करें। तो मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह पाक ने हमारी और सारी दुनिया के इंसानों की दुनिया आखिरत की पूरी कामयाबी को पूरे दीन पे चलने में रखा है। पूरा दीन पूरी दुनिया के इंसानों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली मेहनत से आएगा, और वो मेहनत जो है वो ख़त्म नबूवत के सदक़े हर मुसलमान के ज़िम्मा है। उस मेहनत को सीखने के लिए बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि सबसे पहले 4 महीने लगा कर इस मेहनत को सीखा जाए, फिर ज़िंदगी का मकसद बनाकर मरते दम तक इस दावत के काम को किया जाए। और बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि हर मुसलमान मुकाम पे रहते हुए 5 अमाल करे। रोज़ाना के 3 अमाल, रोज़ाना मशवरा, रोज़ाना तालीम, घर में मस्जिद में शुगल की जगह पर रोज़ाना दावत के लिबास फारिग करना, हफ्ते में 2 गश करना, महीने में 6 रोज़ा लगाना, साल में कम अज़ कम चिल्ला लगाना। तो बुज़ुर्ग हज़रा फरमाते हैं कि जिन अहबाब के 4 महीने लगे हैं मुकाम पर, उनके जो है ना 2 साल हो चुके हैं और कवायद पाक पूरे हैं, और अपना 2 साल मुकाम पर अपना अमाल करते रहे 5 अमाल। तो ऐसे अहबाब बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि भाई जमातें बनाकर 1 साल के लिए बैरुल ममालिक तशरीफ़ ले जाएँ, 7 महीने बैरुल ममालिक तशरीफ़ ले जाएँ, अपने मुसलमान भाइयों से मुलाकात करें, उनको दावत वाले काम के लिए तैयार करें। ये दावत का काम जो है ख़त्म नबूवत के सदक़े जो है अल्लाह पाक ने हर मुसलमान के जो है ज़िम्मा लगाया है। और मुल्क के अंदर 1 साल पैदल जमातें चलती हैं और हर साल 4 महीने लगाने की भी तकाज़े हैं। तो इसमें मेरा भी इरादा है इंशाअल्लाह पूरी दुनिया में दीन की मेहनत को ज़िंदा करने का और पूरी दुनिया में पूरा दीन फैलाने का मेरा भी इरादा है। आप लोग भी अपने इरादे फरमाएँ, कोशिश करेंगे सब इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अभी इंशाअल्लाह ताला जो है ये इस्लामाबाद में इज्तिमा होगा 3, 4, 5 मई 2024 को इंशाअल्लाह ताला इस्लामाबाद में इज्तिमा है। तो अभी जो है ना कोशिश करें, थोड़े दिन बाकी 1 हफ़्ता रह गया है, तो कोशिश करें जो है ना, आज 25 जो है ना अपना 25 अप्रैल 2024 है, तो थोड़े दिन रह गए हैं, कोशिश करें अपने दोस्तों को दावत दें, हाँ जी, और इस इज्तिमा में भरपूर अंदाज से शिरकत करें और दुआ करें कि अल्लाह पाक इस इज्तिमा को कामयाब फरमाए। जितने भी इज्तिमात होने वाले हैं अंदरून मुल्क बैरुन ममालिक, और जितने भी दीन के तकाज़े अल्लाह पाक सबको पूरा फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला सुब्हानल्लाह बिहम्दिही अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम। आमीन बिरहमतिक।